السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں چونڈا ٹی وی۔ آج چونڈا ٹی وی میں ہر دل عزیز اور اس علاقے کی معروف شخصیت، پاکستان کے نامور ضلعی صدر، علماء مشائخ، خادم الحدیث علامہ یامین مدنی حافظ اللہ تعالی چونڈا ٹی وی کے آج مہمان ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو یہ ہر سالانہ غیر مسلم خاکے چھاپ کر امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ صاحب، پوری دنیا کے اندر یہ پیارے آقا علیہ السلام کے توہین امیز خاکے شائع کیے جاتے ہیں اور امت مسلمہ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، آپ اس حوالے سے کیا میسیج دیتے ہیں؟ بہت شکریہ چونڈا ٹی وی کی، میں ساری ٹیم کا مشکور ہوں، زبیر بھائی آپ کا، مرزا صاحب کا، جو آپ نے سوال کیا کہ ہر سال مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی جاتی ہے۔ قرآن نبی رحمت کے دل انور پر اترا ہے تو ارشاد ربانی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ کو اور اس کے محبوب کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی شخص اللہ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جب کہ نبی رحمت کی بعثت ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی وفات تک، اور پھر یہ صبح قیامت تک یہود و ہنود کی طرف سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس عالم میں متحد ہو کر ان کے خلاف علم جہاد بلند کرنا چاہیے کہ جو شخص بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اس وقت تک بے چین رہے اور بے چینی رہنی چاہیے جب تک گستاخوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے۔ اور وہ یہود و ہنود، جس طرح فرانس نے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ڈنمارک میں خاکے شائع کیے گئے، اور وہ بھی اپنے کیفر کردار تک پہنچنے میں پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ بھی فرانسیسی جو صدر ہے، یہ بھی ان قریب انشاءاللہ تعالی کوئی حضور کا غلام اٹھے گا اور اس کا کلا کما کر دے گا۔ یہ علامہ صاحب کیوں ایسا کرتے ہیں غیر مسلم؟ کیونکہ غیر مسلم نے تو بہت زیادہ پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف میں کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں، کہے ہیں بہت سارے غیر مسلم۔ اصل میں ان کو اسلام کے جو ہمارے عبادات ہیں ان سے نہیں غرض، جو اسلام کا طریقہ خلافت کہہ لیں، اسلام کا طریقہ ریاست کہہ لیں، جس کو ہم ریاست مدینہ کا ایک تصور اور ایک نام دیتے ہیں، اس سے ان کو اختلاف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اختلاف ہے۔ ہم ان کی معیشت لے کے چل رہے ہیں، ہم ان کے طریقے کو لے کے چل رہے ہیں، ہم اپنی وضاقتہ جو ہیں وہ ان کی طرح بنا رہے ہیں، تو ان کو تو اس بات کے پر خوشی ہے کہ یہ ہماری طرح چلیں، ہماری طرح اپنی زندگی اور اپنے سارے معاملات، ان کے گھر تباہ و برباد ہو جائیں، اگرچہ اسلام کا نام، ان کو اسلام کے طریقے سے اختلاف ہے۔ اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان در حقیقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اطہر و انور سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات ہیں، جو آپ کی سیرت طیبہ کے روشن نظارے ہیں، روشن نگینے ہیں، ان کا پتہ نہیں۔ آج آپ کسی بچے سے سوال کر لیں، کسی جوان سے پوچھ لیں، آپ کسی بوڑھے سے پوچھ لیں کہ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کا پتہ ہے، آپ کی کتنی احادیث آپ کو آتی ہیں، وہ سنا دیں تو آپ کو بڑے کم لوگ ملیں گے۔ وہ ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ کیا آیا مسلمانوں میں ابھی وہ رمق باقی ہے کہ نہیں، کہ جس رمق کی وجہ سے در حقیقت ایک انسان اور مسلمان زندہ ہے، وہ رمق ہے عشق رسول کی رمق، جس کے اندر رمق وہ عشق رسول کی رہے گی، وہی اس دنیا میں زندہ ہے اور کل عقبہ میں بھی اس کا بھلا ہے۔ وہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں یہ عشق رسول کی رمق ہے کہ نہیں۔ تو ان کو ہمارا پیغام ہے کہ ہمارے اندر بحمد اللہ تعالی ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، رمق باقی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کی زبان میں، قوت عشق سے ہر
پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، چھوڑ کر رسم سیاست کا فسوم فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے، تو وہ کسی بھول میں نہ رہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا بدلہ چکائیں گے اور ان کو اس کا مزہ چکھائیں گے، اور کوئی ضرور غازی اور حضور کا مجاہد آئے گا اور جو ان کا کلا کما کرے گا اور ان کو عبرت ناک سزا دے گا۔ ہمیں مسلم امہ کو کیا اس پہ رول ادا کرنا چاہیے؟ ہم مسلم امہ کو دیکھیں، میلاد شریف ہے، جی، ہم مسلم امہ کو آپ روڈ بلاک کریں، روڈ پہ کھڑے ہوں، احتجاج ریکارڈ کرائیں، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن آپ اپنے چہرے کو سجائیں، صحیح، جس طرح آپ نے گلی کوچوں کو سجایا ہے، بے شک، بازاروں کو سجایا ہے، سیرت کو اپنائیں، سیرت کو اپنائیں اور اپنے آپ کو سجائیں، بے شک، اپنے دل کو سجائیں، اپنے چہرے کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا کر اپنے آپ کو سجا دیں، اپنے آپ کو بدل دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو بدل دیں گے تو پھر پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ تجھ کو ناز ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد تو وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ زمانہ بدل جائے گا جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انور میں جب ڈال جائیں گے تو یہ پوری یہود و ہنود میں یہ پیغام چلا جائے گا کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام کو پروان چڑھ گیا، اسلام کے ماننے والے اب اتنے زیادہ ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں، وہ اسلامی نظام لے کے آ رہے ہیں، وہ قانون شریعت نافذ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے قانون شریعت کو نافذ کر دیا ہے، اب ان کے خلاف کوئی بھی عمل کیا تو اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب اس طرح عمل سے ان کو پیغام دینا چاہیے، نہ کہ صرف احتجاج سے۔ اب دیکھیں نا کتنا افسوس کی بات ہے، ہمارے پاکستانی حکمران ابھی تک کوئی کسی بھی قسم کی سرکاری طور پر کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں دیکھی، میں نے بھی پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی باقاعدہ نہیں دیکھی، اور اس پر افسوس ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر فرانسیسی جو یہاں پہ سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تم ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو کیوں مجروح کر رہے ہو، ہم اس کی آپ کو سزا دیں گے، ہم تمہارا کلا کما کریں گے، ہم آپ کے خلاف اعلان جہاد کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ جب اتنے جواں مردگی کے ساتھ جب مسلمان حکمران کفار کو جواب دیں گے تو پھر انشاءاللہ الرحمن پوری دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی گستاخ ہے تو وہ دبا رہے گا، چھپا رہے گا، وہ خود اپنی موت اپنی زندگی میں مر جائے گا، وہ اوپنلی ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے کردار اور افکار سے اسلام کے باغ و بہار کو عام کر دینا ہے، اور آپ کے حکم سے بڑھ کر نہیں کوئی منشور، یہ حقیقت بھی زمانے کو سکھا دی جائے۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں علامہ صاحب نے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ امت مسلمہ کے نام یہ پیغام ہے کہ ہم سیرت کو اپنائیں، سیرت کو منائیں بھی ضرور لیکن سیرت کو اپنائیں۔ تو غیر مسلموں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں سب سے بلند ترین ہے، پورا قرآن ان کی شان میں ہے، یہ پورا قرآن ان کی سیرت ہے، تو ہمیں سیرت کو اپنانا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بہترین کائنات کی ایک بہترین نمونہ کی حیثیت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، وہ پوری کائنات سے بہت ہی بلند، اور پیارے آقا علیہ السلام کی جب سیرت کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ان کو میسج جائے گا۔ تو علامہ یامین مدنی حافظ اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دیا ہے، تو ان کا بہت شکریہ چونڈا ٹی وی کو ٹائم دینے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ چونڈا ٹی وی پر آپ کو ایسی موٹیویشنل سٹوریز اور اس میں علمی بیٹھک، سیاسی بیٹھک، مذہبی بیٹھک، تمام ایسے پروگرام ملتے رہیں گے۔ تو اپنے میزبان مرزا نوید حسین اور زبیر احمد صدیقی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چونڈا ٹی وی۔ اللہ حافظ۔